الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علیہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ایک مرتبہ محبت تا پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد واجب الاحترام دوستو بزرگوں اور عزیز بھائیو تسی تے میں نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سونے ذکر دی سونی محفل دے اندر شریکاں میں دعا کرنا اللہ میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے جس محبت جس پیار جس چاہت جس عقیدت جس الفت نال بانیان محفل میرے دوست میرے بھائی چونکہ مینوں سب دے نام زبانی نہیں ہوندے حافظ عمران صاحب مہر سلطان علیف صاحب مزمل مغل صاحب بھائی محمد حامد صاحب محمد رمضان جانی محمد افضال علی عمران محمد عدنان واپڑا والے نوید نور صاحب آسم جٹ صاحب محمد یاسین عمیر مغل محمد ریاض شاہ زیب اور حسیب جاوید صاحب اے سارے دوست جننے جو جس طریقے نال کوشش کر کے منوں تے تانوں اور اپنے آپ نو حضور دیاں گلاں کرن دا موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ انہاں نوں اس تے اجر عظیم عطا فرمائے ماشاءاللہ میرے بھائی محمد نواز نقشبندی صاحب انہاں مینوں حکم فرمایا انہاں دے حکم دی تعمیل کردا میں بھی حاضر ہو گیا اللہ دا شکر ہے اللہ نے مینوں وعدہ پورا کرنے دی توفیق بخشی ہے میرے مسلک دے خوبصورت نام میرے دائیں بائیں تسی احباب زیارت فرما رہے ہو جڑے ہر اعتبار تو میرے تو سینئر لوگ بیٹھے نے علم عمر عمل زہد و تقوی اور تجربہ ہر اعتبار تو سینئر لوگ میرے سٹیج دی زینت نے میں ایک طالب علم آتے طالب علم دی حیثیت نال گفتگو کرانگا دعا کرنا اللہ میرے مسلک دے علماء دی عمران تے حصتاں وچ برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس ذکر دیاں برکتاں میرے تے تواڈے گھراں وچ جان تو پہلے ساڈے گھراں وچ داخل فرمائے میں خطبہ ترنم نہیں پڑھیا تاکہ میرا ٹائم بچ جائے لمبی تمہید بننا میں قائل ہی نہیں کہ ادھا گھنٹہ بندہ تمہید بندا رہے بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا لیکن انتظامیہ والیاں نے جو منوں کمٹمنٹ کی سی وہ تو پورا ادھا گھنٹہ میری تقریر لیٹ کرائی لیکن اس سے باوجود دس از پارٹ آف لائف چلتا رہتا ہے ہوندا رہتا ہے بس ایک گزارش ہوں کرنا چاہنا میرے تو پہلے نعت خان نے ہر طریقے نال کلام پڑھ کے تانوں کو سبحان اللہ کہنے کی کوشش کرائی ہے پر تساں سارے نے کہا میں ٹھیک ہے پتر تو جانتے تیرا رب جانے میں اچھی نیت لے کے آیا کہ گل پاویں ایک سناواں چس نال سناواں اس تو پہلے ایک مسئلے دی گل سن لو اگر تانوں میرے تے یقین نہ ہوئے انہاں بزرگاں نوں پوچھ لو انہاں تے بھی تہاڈا یقین نہ ہوئے میری طرفوں تانوں کھلی چھٹی ہے پورے ملک وچوں جیڑا تہاڈے پسند دا عالم دین ہوئے نا اونوں ایک گل پوچھ سکدے راتی ساڈے کو شاہ صاحب قصور آ کے اے گل کر گئے نے کی شاہ جی دسو کہنا کی چاہندے ہو نبی پاک دے غلاموں در مصطفیٰ دے بیکاریوں حضور دے درد نوکروں تے کمیوں اے مسئلے دی گل دسنا چاہنا ہر پھرلو کھاتے دی زبان ہوتے میرے نبی دا ذکر نہیں ہوندا جڑے بولے نے جزاک اللہ جڑے نہیں بولے میں نہیں آکھاں گا انہوں سمجھ نہیں آئی میں انہوں نے سمجھا نہیں سکیا میں اپنی بات انہوں نے سمجھا نہیں سکیا میں تھوڑا جا مزید آسان کرنے کی کوشش کرنا وہ ایک غیرت مند ماما دے غیرت مند پترو ہر ایرا غیرہ تے نتھو خیرہ جڑے نا او دی زبان ہوتے میرے حضور دا ذکر نہیں ہوتا او دی وجہ پتہ ہے کہ یہ میرا تے تہاڈا رب بڑا ہی باغیرت ہے بڑا ہی باغیرت ہے بڑا ہی باغیرت ہے سنیوں میرا رب ویندا ہے یہ زبان میرے یار دے ذکر دے قابل ہے پاک زبانہ چنیاں ہوئی زبانہ برکزیتا زبانہ سلیکٹر زبانہ یا میں نو ایج کہہ لیں جو حلال کھانا لیا زبانہ حضور دا ذکر کر دیا نا
تے جیڑے تے تواڈے وچوں حضور دے ذکر سن کے میرے کو حضور دی گل سن کے سبحان اللہ فرمان، میں انہوں نے مبارکباد پیش کراں گا کہ میرے بھائیو اللہ تہاڈی زبان نو حضور دے ذکر واسطے قبول فرما لے. تے جیڑا پھر بھی چودھری بن کے بہ رہا آخر تے انشاءاللہ پیراں نو گزارش کرن گے حضور دعا فرما دیو اللہ تعالیٰ ذکر میلاد دا صدقہ انہاں دی بیمار زبان نو شفا عطا فرما چھڑے. مڑا سا پیراں لوکاں دعا ہی کرنی، مڑا سی کی کر سکنے ہیں. اگلی گل جو میرا موضوع ہے او دے مطابق میں عرض کرنا چاہنا عزت رسول، عشق رسول، محبت رسول اور نبی دے غلاموں. ایک بات یاد رکھیا جی، میری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، اگر میں اپنی گل تو پھرنا چاہواں نا اے ریکارڈنگ میں پھر نہیں دیندی. جو میں تانوں سناواں گا میں ایک ایک لفظ سے ایک ایک جملے دا ذمہ دار ہوواں گا. تسی معزز لوگ بیٹھے ہو، دھنا لوگ بیٹھے ہو، میں خود تانوں اجازت دینا پورے میرے 22 مجمع وچوں کسے میری ایک گل تے بھی کوئی بندہ مطمئن نہ ہوے مینوں روک سکدے ہو، مینوں پوچھ سکدے ہو شاہ صاحب اے جڑی گل کیتی کتوں کیتی جے، یہ حوالہ دیو، یہ ثبوت دیو، پروف دیو، کتاب دسو. سنانا بھی میری ذمہ داری تے وکھانا بھی میری ذمہ داری. اگر ہن تسی اجازت عطا فرماؤ تو میں گل شروع کر لاں. تھوڑا جہا والیوم تھوڑی ذرا والیوم تھوڑا جی دیو. حضرات دی وقار ہاں ایک تم دسا شعر میں چنگا پڑھ لینا، جڑے جان دے انہوں تو پتہ ہے، جڑا نہیں جان دے میں دس چڑھنا. اللہ میں نے خوش گلو بنایا میں شعر سونا پڑھ لینا، پر شعر تقریر نہیں ہے، شعر جسٹ ایک ذوق ہے. تقریر اللہ دا قرآن ہے تے نبی دا فرمان ہے. میں پہلا اپنا عقیدہ تے مسلک بیان کرنا پھر انشاءاللہ میں تانوں شعر بھی سناواں گا اگر تہاڈا مزاج ہوے تے. حضرات دی وقار توجہ، ہن میں جڑی آیت مبارکہ تلاوت کی میرا سبق شروع ہو گیا ہے. خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا من عمل صالحا، رب آندا ہے کم چنگے کرے. من عمل صالحا، کام چنگے کرے، عمال اچھے کرے، عمال صالح کرے، عمال نیک کرے. من ذکر او انسا، او بی بی ہوئے یا بندہ ہوئے. اے نہیں کہ بی بی کام چنگے کرے ثواب تھوڑا ہوئے گا، بندہ کام چنگے کا ثواب زیادہ ہوئے گا. نہیں، مطلقاً فرمایا کہ مرد ہوئے یا عورت ہوئے، بی بی ہوئے یا بندہ ہوئے، کام چنگے کرے، عمال اچھے کرے، عمال صالح کرے. ہاں ایک شرط ہے، یا اللہ وہ کیڑی؟ فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہووے ایمان والا. ہائے ہووے جی زبان ٹھیک ہے بولے، ہووے ایمان والا. جدو ایمان والا ہو کے کام چنگے کرے گا رب فرماندے ظاہری طور تو دنیا تو ٹر بھی جائے، تہے زمین تہے مزار وہ ایک قبر میں ٹر جائے. جدو ایمان والا ہو کے دنیا تو جائے گا رب باندے میں رب ہو کے وعدہ کرنا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، انہوں سونی زندگی دے چھڑاں گا، اچھی زندگی دیاں گا، اعلیٰ زندگی دیاں گا. انج کہہ لو کہ تواڈے تخیلات و تصورات و گمان وچ بھی وہ زندگی نہیں آئے گی جیڑی میں انہوں دیواں گا، پر شرط میں ہووے ایمان والا. بولو ہووے، سارے بولو ہووے ایمان والا. لو بھئی قصورہ لے ہو، میں ساری ایت پڑھیے برکت واسطے. آج میں جو تنوں سنانے سبق میں ایک کو لفظ سے گفتگو کرنی ہے. فقہ تک لفظ مؤمنون، ایمان والا. ایمان کس چیز دا نہ آئے؟ ایمان نمازاں پڑھن دا نہ آئے، ایمان روزے رکھن دا نہ آئے، ایمان زکاتاں دے دا نہ آئے، ایمان کوئی تجدہ پڑھن دا نہ آئے، ایمان قرآن دیاں تلاوت کرنا. ایمان کس چیز دا نہ آئے؟ اوے نماز روزے حج زکاتاں فرض فریضے صوم صلات اے تے ایمان والیاں تے فرض نے. ماشاءاللہ جنہیں سیر مارے پھر سیر مارو ایک پوری. نماز روزہ حج زکات سب کچھ اے تے ایمان والے تے فرض ہے. میں یہ نہیں بیان کرنا چاہتا کہ ایمان والے نہ، میں بیان کرنا چاہتا ایمان آتے کنوں نے، ایمان کیڑی شاید نہ ہوئے، ایمان کس چیز نو کیا جاندہ ہے؟ اے امان صالح تے ایمان والے تے فرض لینا. ایمان کنوں آتے نے؟ آؤ اس تو پہلے میں ایک مثال دینا چاہنا. میرے نبی پاک نے 3 مثالہ دے کے سمجھائے ہیں، میں ایک مثال دینا چاہنا تاکہ میں اپنی بات کو سمجھا سکاں. ایسی سارے ایسی حضور دے غلام میں بیٹھے ہیں. زندہ ایتھے تشریف تشریف. حضرات توجہ، میں عرض پہ کرنا ایمان کس چیز ہے. اگر تجھے میرے والے دیکھو کہ میں حدیث منظر کشی کر کے بھی سنانا چاہوں گا. ایمان کس چیز ہے نہ آئے، ایمان کی نوع دینے. مثال دے لگا سا بات سمجھان واسطے. میرے حضور نے 3 مثالیں دے کے سمجھائے ہیں. اے سارے اس مسجد میں بیٹھے ہیں، باہروں ایک بندہ آ جائے. چلو میں اپنی گل میرے ختم کر رہا ہے. شاہ صاحب، میں کہ ہاں جی. شاہ جی میں مسیتوں باہروں لنگتا سب گلی وچ سپیکر دی آواز باہر گئی. میں کہ ہاں جی یہ قصور والے محفل پاک سجا کے بیٹھے نے تے محفل ساڈی ہوندی پئی. وہ آکھے شاہ جی میں اس مسجد نو 5 کروڑ روپیہ دینا چاہنا. نبی دے غلاموں جن میں سننا 5 کروڑ. میں نال ہی بھائی نواز نو آخنا بھائی نواز
منڈا گھر کلو کوئی چائے شائے منگواؤ کوئی نال کوئی بسکٹ بسکٹ منگواؤ پراؤنا آیا 5 کروڑ اس مسجد کو دینا پیا تے جے 5 کروڑ اس مسجد لگ گیا یہ علاقے دی شاندار مسجد بنے گی مثالی مسجد بنے گی تو لوگ دوروں دور ویکھن بھائی واقعی ویس محلے والے ہیں ایڈی خوبصورت مسجد بنائی ہے جناب کوئی چائے پانی کا انتظام کرو اینی گل میں انہوں نے کردا وہ بندہ میری گل سن کے شاہ جی میری گل تو سن لو میں کی آخنا میری گل پوری تو سن لو یہ چاہ والا فنکشن بھی کر لیا جے پر میری گل پہلے سنو میں کہ ہاں پراؤنے کی آنا ہے وہ آکھے شاہ صاحب میں اس مسجد نو 5 کروڑ دینا میں اللہ بڑا رزق دیتا ہے بڑا مال ہے میرے کو میں بڑے گردوارے بنوائے نے بڑے مندر بنوائے نے بڑے گرجے بنوائے نے بڑی مسجدیں بنوائی نے شاہ جی میں اس مسجد نو 5 کروڑ دینا پر شاہ صاحب میں مسلمان نہیں میں غیر مسلمان عیسائی ہاں سنیو جس لوگوں نے کہا میں مسلمان نہیں تو میرا اگلا جملہ پتہ کی ہونا ہے جناب پھر 5 کروڑ اپنے کول رکھو تسی 5 ارب بھی دیو تے جناب تو انو کچی کوڑی دا کوئی ثواب نہیں اور نبی دے غلاموں اینی گل میں اس بندے نال کردا ہواں میرے پنڈال وچ ایک بندہ کھڑا ہو جائے شاہ صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام شاہ جی میں تے غریب آدمی ہاں ایتھے تے کروڑاں دی گلاں پئی ہوندیاں نے بابا جی میں 700-800 روپیہ دیہاڑی کمان والا میں فروٹ دی ریڑھی لان والا شاہ جی جے مسجد دی تعمیر دا کام شروع ہویا ہے اے 10 روپیے میرا حصہ پا لو میں بس اینے جوگا ہاں میرے کو 10 دی حیثیت ہے اور نبی دے غلاموں وہ 10 روپے دین والے نو میں نبی پاک دی حدیث سناواں گا اوے 10 روپے دے کے اپنا دل چھوٹا نہ کر 1400 سال پہلے تیرے تمرے حضور نے فرمایا من بن اللہ مسجدن بن اللہ بیتن فی الجنہ جن نے اللہ دی رضا دے واسطے مسجد دی تعمیر وچ 1 روپیہ بھی دیتا نبی نے فرمایا رب نو جنت وچ محل عطا فرمائے گا تسی آکھو شاہ جی عجیب گل پہ کر دیو او 5 کروڑ پہ دیندا ہے تے اونوں آندیو کچی کوڑی دا کوئی ثواب نہیں اے 10 روپیے پہ دیندا ہے تے اینو حدیث پڑھ کے سنا دیو پہ کہ رب تینو جنت وچ محل عطا فرمائے گا تے میرے بھائیو میں بڑا مطمئن ہو کے جواب دیواں گا اوے قصور والے ہو 5 کروڑ دین والے کول ایمان کوئی نہیں 10 روپیے دین والے کول ایمان ہے اللہ یا رسول زندہ میں انہوں عرض کروں گا جناب 5 کروڑ دین والے کو ایمان کوئی نہیں 10 روپیہ دین والے کو ایمان ہے وہ غیرت مند ماما دے غیر مند پترو میری اج دی گفتگو دا موضوع کھل کے توڑے سامنے آ گیا کہ قدر ساری ایمان دی عزت ساری ایمان دی شان وقار عظمت مرتبہ رتبہ پروٹوکول آنر مقام اے سب ایمان دا ہے ہن میں اپنے تقریر دا پہلا لفظ بولنے لگا ایمان آندے کنوں نے جنہ سر مارے پھر سر مارو ایک باری ایمان کس چیز نہ آئے آؤ میں حدیث پاک سنانا چاہنا مختصر وقت مختصر گفتگو کروں گا میں اپنے موجودی پہلی حدیث پاک سنانا لگا جتوں میں حدیث پڑھنا چاہنا کتاب کا نام ہے المستدرک علی الصحیحین او دی جلد نمبر 4 علماء بیٹھے نے کہ جملے دا ذمہ دار ہاں میرا موضوع جسٹ ہے ایمان کی نماندے نے تھوڑی مہربانی اے میں لفظ تھوڑے کو بار بار پوچھنا ہے اس واسطے یاد رکھیا جائے ایمان کس چیز نہ ہے اپنے موضوع دی پہلی حدیث پاک المستدرک پڑھو او دی جلد نمبر 4 پڑھو تیرے تے میرے مدنی کریم آقا 1400 سال پہلے فرمایا صحابہ عرض کی دی جی آقا فرمایا میں رب دا یار اعلان کرنا یاتی علی الناس زمان یجتمعون فی المساجد حضور نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا ایک وقت ایسا آئے گا ایک زمانہ ایسا آئے گا یجتمعون فی المساجد لوگ مسیطاں کٹھے ہون گے رش ہون گے مجمع ہون گے تا حد نگاہ جمع غفیر ہون گے لیکن حضور نے فرمایا صحابہ ولیس فیہ مؤمن وہ مومن نہیں ہون گے صحابہ بنے ہاتھ عرض کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ تو اڑے قدمہ تو ساڑا ماں پیو قربان جائے کملی والے مسیطاں میں چونا تے ایمان والے دی نشانی ہے فرمایا ہاں ہاں مسیطاں چ رش ہون گے مجمع ہون گے جمع غفیر ہون گے صحابہ لیکن مومن نہیں ہون گے مدینے والے وجہ کی ہے فرمایا آؤن گے مسیطاں وچ پڑھن گے قرآن کرن گے لمبے لمبے سجدے پر دل وچ تھوڑے نبی دی کدورت تے عداوت تے دشمنی رکھن گے اس واسطے ایمان والے نہیں ہون گے تو پتہ چلیا سنیو مسیطی آکے ایک لت کھلو کے ساری رات عبادت کرے اگر رائی دے دانے جنہ بغض رسول سینے میں چویا تے ایمان والا ہو سکتا اوچی بول ایمان والا ہو سکتا پتہ چلیا ایمان نمازہ روزے حج زکاتہ فرض فریضے صوم صلاۃ اے دا نا ایمان نہیں ایمان حضور نال عشق دا نا ایمان میرے
یہ تھوڑی ڈلے دے کے رکھو، بالکل بند نہ کرو. توجہ، ایمان حضور نال محبت نہ ہوئے لوگو، ایمان رسول اللہ نال عقیدت نہ ہوئے. آؤ میں اپنے موضوع دی دوسری دی سبق سنانا چاہنا. میں چاہنا تھوڑے ٹائم سے زیادہ گفتگو کراں. اپنے موضوع دی دوسری دی سبق بخاری شریف چو سنانا، پہلی جلد چو بڑی مشہور حدیث علماء نے بچے نے سنائیے، برکت واسطے میں بھی سنا دینا. حضور نے فرمایا صحابہ، عرض کی تھی جی آقا. فرمایا میں رب دا یار اعلان کرنا، لا یؤمن احدکم حتی اکونا احبا الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. فرمایا جنی دیر تک کوئی اپنی ماں پیو بہنا بھرا یار سجن سنگی ساتھی متر ویر والناس اجمعین کائنات تو بد کے مصطفیٰ نال پیار نہ کرے، کوئی ایمان والا ہو سکتا نہیں. پتہ چلیا ایمان مدینے والے نال محبت دانا. لو جی بس بھائی زندہ. حضرات دی وقار اپنے موضوع دی تیسری حدیث پاک. میں اچھی تھان دے بیٹھا لیوینا پہ کئی بندے میرے اور دیکھی جاندے کوئی سبحان اللہ نہیں، کوئی ماشاءاللہ نہیں. 5 منٹ میں اپنی کڑی دے مطابق اور برداشت کراں گا. سبحان اللہ کہو تاں بھی چپ کراں گا، نہ کہو تاں بھی کم چل جائے گا. 6ویں منٹ میں تیرے والی اشارہ کر دینا میرے بھائی یہاں دھیان تھلے کر لیا سبحان اللہ کہہ لیا. بڑی وہ دی وجہ کہ بے سوادیاں نہ میں ہو کے گھر جانا نہ میں آپ بے سوادیاں ہونا نہ میں مجمع نو ہونے دینا ہے. اس واسطے رضا کرانا طور پہ اگر نہیں بھائی میں حضور دا ذکر سبحان اللہ نہیں کہنا تے مولوی کوئی ایسا گدڑ سنگھی نہیں مجمع نو سکھایا تے پورا مجمع سبحان اللہ کہنے لگ پے. یہ نصیباں دی تے بختاں دی گل جدی زبان نو مالک قبول کر لینا. تے میں تو نے ایک اور بھی دس دیا، میرا اپنا ایک مزاج ہے، میں اپنی تقریر وچ اپنے گفتگو وچ کسے چودھری نو کدی تکلیف نہیں دیتی، کیونکہ میں آپ نبی دا کمی ہاں تے نبی دے کمیاں نو نبی دی گل سنانا. تے جڑا کہ شاہ صاحب میں چودھری بندہ میری گفتگو وچ نہ بولے، صرف حضور دا کمی تے نوکر بولے. حضرات توجہ، اپنے موضوع دی تیسری حدیث پاک میں مسلم شریف چو پڑھنا چاہنا. مراد مصطفیٰ، مطلوب مصطفیٰ، مرید مصطفیٰ، دعائے مصطفیٰ، امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. اور سنیو کون عمر جدے بارے میرے حضور نے فرمایا صحابہ ہر نبی دی امت دا ایک محدث ہوندا ہے، میری امت دا محدث میرا عمر ہے. صحابہ پوچھیا مدینے والے محدث کنوں آندے نے؟ حضور نے فرمایا تتکلم الملائکۃ علی لسانہ، جدی زبان تے فرشتے بولن، جدی زبان تے فرشتے کرام کرن وہ محدث ہوندا ہے. وہ سنیو کوئی میں تو نہیں، کوئی دنیا دا ملا مروانا، کوئی پیر، کوئی مفتی، کوئی ذاکر نہیں. نبی کی مراد، نبی دا مرید، نبی دی دعا، نبی دا مطلوب. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھو حدیث مسلم آکے بارگاہ مصطفیٰ میں درد کی یا سیدی یا رسول اللہ، کملی والیا میری ماں، حضور میرا باپ، کملی والیا میریاں پہنا، یا رسول اللہ میرے پرا، کملی والیا میرے یار، مدینے دے لاڑیا مینوں ہر چیز تو ود کے تواڈے نال پیار ہے. اے کون پیاندا؟ عمر پاک. یا رسول اللہ ہر چیز تو ود کے مینوں تواڈے نال پیار ہے، پر مینوں اپنی جان زیادہ پیاری ہے. حضور تواڈے تو مینوں اپنی جان زیادہ پیاری ہے. پڑھو حدیث پاک، حضور نے فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل کوئی نہیں، تیرا ایمان نامکمل ہے، تیرا ایمان ادھورا ہے. عمر پاک نے بننے ہاتھ عرض کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ جان دے بھی تسی مالک ہو، یا رسول اللہ جان دے بھی تسی مالک ہو. حضور نے فرمایا عمر ہن تیرا ایمان مکمل ہوئے. پتہ چلیا جنی دیر تک کوئی جان تو ود کے میرے نبی نال پیار نہ کرے ایمان والا ہو سکدا؟ کچھ بولو ایمان والا ہو سکدا؟ اگر تھوڑی اجازت ہوئے تو میں ترجمہ اپنے ذوقچ کرنا ایک باری. جنہیں انہوں سیر مارے میں اشارہ بھی کر دے لو جی تھوڑی ڈب ختم کرو، تھوڑی چھن چھنے دی ہونی چاہیے، بہت بھاری آواز ہے. توجہ حضرات، عمر پاک کے اندر عرض کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ اے ماں داغ دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا حامیم دیاں کڈلاں والیا یاسین دے سیریاں دیاں لڑیاں والیا ید اللہ دے ہتھاں والیا وجہ اللہ دے چہرے والیا والعصر دے زمانے والیا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے تے تیرے نبی دی بارگاہ علی وجرد پہ کر دینے یا سیدی یا رسول اللہ اے ماذاغ دے کاجل والیا
والیا خدا دی خدائی دے بادشاہ وا میرا تے عقیدہ ہے اے مدینے والیا میں تے اے ہوئی گزارش کرنا چاہنا اے ہوئی مناجات کرنا چاہنا اے ہوئی بارگاہ مصطفیٰ وچ عرضی پیش کرنا چاہنا کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے دو باری میں پڑھے اگر طبیعت اجازت دے پھر تسی بھی مل کے کہہ لو ہر نبی دے غلام دا اے ہوئی عقیدہ ہے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری اے نبی دو غلامو فاروق آدم ہاتھ جوڑ کے آندے لے ماذاب دے کاجل والیا خدا دی خدائی دے بادشاہ وا اے میری کل کائنات یہ دل بھی تمہارا ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم عرض کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ میری جان دے بھی تسی مالکو پڑھو حدیث مسلم تیرے دے میرے نبی نے فرمایا اے پیاری عمر ہن تیرا ایمان مکمل ہو جائے عمر ہن تیرا ایمان مکمل ہو جائے پتہ چلیا جنی دیر تک کوئی جان تو ہٹ کے میرے نبی نال پیار نہ کرے کوئی ایمان والا ہو سکتا نہیں اپنے موضوع دی چوتھی حدیث پاک سنانا چاہنا اے بھی تو میں بخاری شریف سے سنا لگا ماشاءاللہ ویسے میں جرنل سروے کرا ایس محلے کافی زیادہ چودھری رہندے مطلب میں نے لگتا ہے چودھریاں دا محلہ ہے وہ دی وجہ میں کسی کمی بولے حضور دا چودھری نہ بولے تو ماشاءاللہ کافی تعداد میں چودھری صاحبان بیٹھے ہیں تے چودھرا ویسے ڈیرے چی پھب دی حضور دا ذکر چلی چودھرا چنگی لگ دی بندہ پاٹا بن کے بہ روی ہوں میں بڑا جی پتہ لگی نا مراتی ہوں دیئے خدا دی قسم مسئلہ اس گلتا دسیئے اے جے تو پاٹا بن کے نا بہو کہ میں نہیں پہ بول دا تو بڑا کو راٹھ آدمی ہاں تینوں دعوت فکر پہ دینا مالکاں تیری زبان نو قبول نہیں کیتا تے کوئی اچھی بات نہیں لچپال دا کمی تے نوکر ہوئے جڑا حضور دا کھائے تے حضور دا گیت گائے آواز رات اپنے موضوع دی چوتھی حدیث پاک سنانا چاہنا اے بھی بخاری شریف سنانا چاہنا تسی تکو میرے وال میں نالے حدیث سنانا چاہنا نہ دی منظر کشی کرنا چاہنا بڑی مشہور حدیث پاک ہے لیکن میرا موضوع میں ایمان کی نوع دینے ایمان کس چیز طرح ہے ایمان کی نوع دینے آؤ میں حدیث بخاری سنانا تیرے تے میرے مدنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا ابو جال دی پارٹی نال ایک معاہدہ ہو رہے ہیں ایک ایگریمنٹ ہو رہے ہیں جی میں تسی ٹی وی تے خبریں سن دے ہو نا آج پاکستان دا امریکہ نال معاہدہ ہو رہے ہیں آج حکومت پاکستان دا حکومت ترکی نال معاہدہ ہو رہے ہیں آج حکومت پاکستان دا حکومت چائنا نال معاہدہ جی میں ایک ملک دوسرے ملک نال کچھ ایگریمنٹ کر دے کچھ معاہدے کر دے کچھ دستاویزات سائن ہوندے نے ایویں حضور علیہ السلام دا ابو جال دی پارٹی نال ایک معاہدہ ہو رہا ہے ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہے ہن توجہ میرے فرمانا میں جلدی بات ختم کرنے کی کوشش کراں گا حضور اے سرکار بیٹھے نے او ابو جال بیٹھے
ادھر حضور دے صحابہ حضور نو گھیرا پا کے بیٹھے نے، قصور والے ادھر ابو جہل دے چیلے چمچے جوڑ چوڑ چمال چول کٹھے ہوئے سارے وہ ادھر بیٹھے نے۔ اے حضور دے صحابہ، اے ابو جہل تو دی پارٹی، میں صدقے جاواں او معاہدہ لکھن دی ڈیوٹی لگ گئی مشکل کشا دی، شیر خدا دی، حل عطا دی، اسد اللہ دی، وجہ اللہ دی، کعبے دے گوہر دی، زہرا دے شوہر دی، حسنین دے بابے دی، نبی دے ویر دی، سنیاں دے پیر دی۔ ایک سیکنڈ بس، بزرگ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، میرے تے یقین نہ ہوئے نہ پوچھو ایک جملے دا ذمہ دار انداز میرا اپنا نبی پاک دے کول صحابہ آ گئے آ کے عرض کیتی حضور اسی بڑے پریشان ہیں، حضور اسی بڑے پریشان۔ فرمایا کی ہویا ہے؟ عرض کیتی حضور سر تے دستار ہوندی، منہ تے داڑھی ہوندی، متھے تے سجدے کر کر مراب پیا ہوندا ہے، گٹیاں تک جبہ آیا ہوندا ہے۔ ایتھے بیٹھ کے اشارے نہ کرو جی، تہاڈی انتظامیہ ول تہانوں 15 بندے تہانوں ویندے نے پے، زیادہ ضروری گل ہے تھوڑے قریب ہو جاؤ۔ حضور دے غلاموں توجہ فرمانا، حضور دے صحابہ کر کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سر تے دستار، منہ تے داڑھی، متھے تے مراب، گٹیاں تک جبہ، ہاتھ میں تسبیح، اندر وڑدا باہر نکلدا اللہ 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 اللہ۔ اے مولویاں نے ڈائلاگ نہیں، حدیث ویکھنی ہو تو میں ذمہ دار ہاں۔ حضور دی شکل، جبہ، قبہ، عبادت، ریاضت، ویٹ بناوٹ ویکھ کے پتہ ہی نہیں لگتا یہ اندر دا کوڑا کہ ٹھیک ہے، یہ منافق ہے کہ مومن ہے۔ حضور اسی بڑے پریشان ہاں، جس نے حضور دے صحابہ انہاں مسئلہ پوچھنا، حضور مسکرا پے، فرمایا صحابہ یہ کیڑی گل ہے؟ حضور یہی مسئلہ ہے کہ گل بڑی پریشانی۔ فرمایا میں تانوں دسنا، جی حضور ہی تے پوچھے۔ فرمایا جدوں داڑھی دستار جبہ قبہ ویکھ کے پتہ نہ لگے یہ منافق ہے کہ مومن ہے، علی دا نام لیا کرو، علی دا نام لیا کرو۔ جے تے علی دا نام سن کے بوتھی تھلے لمک جائے نا تے او کوڑی شکل اور مکروہ ہو جائے تے سمجھی اندر دا کوڑا تے منافق ہے۔ تے جے علی دا نام سن کے چہرہ کھل جائے نا، علی دا ذکر سن کے چہرہ کھل جائے، یا مینوں خطیبانہ جملہ بول لین دیو، مسکرا کے سبحان اللہ کہہ چھڑے تے پکا مومن ہے۔ مومن تے منافق دی پہچان ہی مولا مرتضیٰ دا ذکر ہے۔ ایتھے ساڈے کئی خطیب اے حدیث بیان کرن تو بعد ایک بڑا جذباتی جو جملہ بول چھڑدے نے، کی ویکھنا ہن تہاڈے وچ منافق کیڑا تے مومن کیڑا ہے؟ غلط بات ہے، بالکل اخلاقیات تو گری بات ہے۔ کوئی ایتھے منافق نہیں، سب مومن بیٹھے بہت غلط بات ہوندی ہے کہ جوش وچ نہ ہوش کو میں کی پیانا نہ، میں تہاڈی گواہی دینا خدا دی عزت دی قسم، میرے سٹیج تو لے کے میرے پنڈال دی آخر تک ادھر لے کے اے جننے بیٹھے نے کامل مکمل اکمل مومن بیٹھے نے، پر ہیں ٹلے۔ جے آکھو میں سارے ووٹ تانوں دے چھڑاں بھی چکر کوئی نہیں، ہیں مومن پکے مور لگے مومن نے، پر ہیں ٹلے۔ ٹلا ہو سکتا ہے، سست ہو سکتا ہے، سستی دا پھنڈے ہو سکتا ہے، منافق نہیں ہو سکتا۔ تے پتہ لگے علی دے کمی تے نوکر بیٹھے۔ ہائے نبی دو غلاموں توجہ فرمانا، جس اے حضور دے صحابہ، اے ابو جہل دی پارٹی، او معاہدہ او ایگریمنٹ لکھن دی ڈیوٹی لگ گئی مولا مرتضیٰ دی، مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجل کریم کل ایمان مولا مشکل کشا علی پاک تشریف فرما نے۔ حضور نے فرمایا علی جی جی یا رسول اللہ، فرمایا لکھ بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طرفوں معاہدہ ہو رہے ہیں۔ سنیو ذرا ویکھو میرے وال تکو میں تانوں کر کے وکھاواں، حدیث بخاری شریف جو نہ وکھاواں تے ذمہ دار ہاں۔ اے تو بھائی ایک کون اے تکو میرے وال، مولا مرتضیٰ درمیان وچ بیٹھے، او ابو جہل دی پارٹی، اے سرکار تے صحابہ، علی پاک دی ڈیوٹی معاہدہ لکھن دی۔ حضور نے فرمایا علی لکھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفوں اے معاہدہ ہو رہے ہیں۔ قصور والے میرے بابے نے لکھیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس ہلے جو معاہدہ ہونا ہے وہ لکھنا ہے، جو گل بات ہونی ہے لکھنی ہے۔ ہلے صرف علی پاک نے اینا لکھیا کہ محمد رسول اللہ دی طرف معاہدہ ہو رہا ہے، اینی گل لکھی، توجہ میری گل سارے کرا جی، اینی گل مولا مرتضیٰ نے لکھی، پڑھ حدیث بخاری پوچھ سلام آکلو، اے ابو جہل دی پارٹی سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہیں کہے کیڑی گل نہیں ہوئے؟ علی پاک نے فرمایا کی ہویا ہے؟ ہاں جی کی گل ہے تانوں کیوں کھڑے ہو گئے سارے؟ وہ ابو جہل دا ٹبر پتہ کیا آندا ہے؟ وہ آندا ہے جے رسول اللہ من لئیے تے رولا کادا؟ ہائے
او جے رسول اللہ من لئیے تو ساڑھی توڑی لڑائی کا دی جناب رسول اللہ نہیں اسی تے رسول اللہ من دے ہی نہیں اسی تے انہیں ساکلر کا بشر ہے جناب رسول اللہ کٹو رسول اللہ نہیں لکھنا لکھو محمد بن عبداللہ کی طرف معاہدہ ہو رہے ہیں اسی محمد رسول اللہ نہیں مننا محمد رسول اللہ کٹو محمد بن عبداللہ لکھو پڑھو حدیث بخاری میرا موضوع ہے ایمان کی نواتے نے ایمان کی اڑی شہد نہ آئے حضرات توجہ جس نے نہ کہنا محمد رسول اللہ کٹو تک عمر والا میرا بابا مولا مشکل پشاک کھڑے ہو گئے فرمائے ایک کی تو ساکھیا کی ہے پھر دوبارہ بولو وہ اکھن رسول اللہ کٹو محمد بن عبداللہ لکھو حسین رسول اللہ من دے لکھو محمد بن عبداللہ کی طرف معاہدہ ہو رہا ہے میرے بابے مولا مشکل پشاک پتہ کی فرمایا ہوئے گا بھئی کافر تے تسی ہو نال پاگل بھی ہو کافر تے تسی ہو نال پاگل بھی ہو سلیلو سانو آندے ہو اسی کٹیے حضور دا نا جا دفعہ جو تڑی خام خیلی دماغ خراب ہے جا دفعہ جو نہیں کٹنا حضور دا نا پاگل زمانے دے نہ ہوتے ساڑھ کو ڈیمانڈ کر دینے پہ اور سنیو جسے میرے مشکل کشاہ نے 2 ٹوک جواب دیتا نا وہ بھی کافر صدی کھڑے ہو گئے انہاں کہ کٹو انہوں وہ اکھن کٹو اے اکھن نہیں تو اسی تھوڑا جا ہولی بولو ملکی لا ٹھیک نہیں وہ سنیو آکھن کٹو اے آکھن نہیں وہ آکھن کٹو اے آکھن نہیں وہ آکھن کٹو اے آکھن نہیں میرا موضوع ہے ایمان کی نوات نے جس لئے روڑا لمحہ پہ آگے نا گل لمحی ہو گئی حضور نے ویکھے تھے ابتدا میں فرما لی جی یا رسول اللہ حضور حکم ہوئے وہ یا نہیں پاکھڑ یار کرے چکرانچ پہ آگئے ہو گل مکاؤ پہنجا نہیں در روڑا پا لیا علی کٹ لے محمد رسول اللہ تو محمد بن عبداللہ لکھ دے علی محمد رسول اللہ کٹ دے محمد بن عبداللہ لکھ دے اوہ نبی دو نوکروں تے کمیوں جس نے میرے نبی نے فرمایا علی محمد رسول اللہ کٹ دے میرے بابے نے انج کر کے حضور نے وے کیا نا کاغذ پینسل پھڑیا تے حضور دی گود میں رکھ کے نا انج کر کے ہاتھ جوڑے عرض کی تھی کملی والیا تو اڈا حکم ہوئے میں آگ دے سمندر پار کر جاؤں یا رسول اللہ تو اڈا حکم ہوئے میں ہواما دے رولا ٹکرا جاؤں مدینے دا لاڑیا تو اڈا حکم ہوئے میں پہاڑاں دیاں چٹانا لے ٹکرا جاؤں پر مدینے دا لاڑیا او ہور جانور نے جڑے تیرے نان اٹھان دے نے یا رسول اللہ ہور مذہبی بہرو پیے نے جڑے چونے دیاں بالٹیاں تے کوچیاں لے کے تیرے نانو ٹھاندے پھر دے نے سونیا اسی تیرے نانو کٹن والے نہیں اسی تے تیرے نان دیاں تسبیحاں کڈن والے اسی تے تیرے نان دی مالا جپڑ والے ہاں تے شاہ جی دا ترجمہ کرو میں کہ میری محبت آندی مولا مرتضیٰ نے اے ہوئی آکھوے گا یا سیدی یا رسول اللہ اے ماداغ دے کاجل والے ہاں اے خدا دی خدائی دے بادشاہ ہاں اے کملی والے ہاں اسی تیرے نانو مٹان والے نہیں اسی تے تیرے نان دی تسبیحاں کڈن والے ہاں تیرے نان دی مالا جپڑ والے ہاں تیرے نان دے قصیدے پڑھن والے ہاں تیرے نان دی جڑے راگ لاپڑ والے ہاں علی المرتضیٰ نے بھی اے ہوئی آکھوے گا ماداغ دے کاجل والے ہاں اسی تے گلی گلی کوچا کوچا اے ہوئی نعرے مارن والے ہاں اے ہوئی قصیدہ پڑھن والے ہاں تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے میں سوکھا جا پنجابی پڑھے تاکہ سارا مجمع میرے نال مل کے کہہ سکے سنیو ساڈا دی عقیدہ دی مانے وے تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے تیرے نام وچ رب پڑھ لو ویسے ایڈا بھی پکھل چنگا نہیں ہوندا تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نہیں پڑھنا دھیان تھلے کر لے تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے تیرے نام وچ رب اور رکھیاں شفاواں نے علی المرتضیٰ نے ہاتھ جوڑ کر کی تھی مازاغ دے کاجل والیا میرا تے عقیدہ تی مانے وے تیرا نام لیا تل چاندیاں پلاواں نے تیرا نام لیا تیرا نام لیا یا سیدی یا رسول اللہ
ٹل جاندیاں بلاواں نے علی المرتضی کی عرض کر دے پے اے مالاغ دے کاجل والیا خدا دی خدائی دے بادشاہا اے میری کل کائنات اے مدینے دے تاجدارا اے خدا دی خدائی دے بادشاہا اے کملی والیا او ہور مذہبی بہروپیے نے جڑے تیرے نام اٹھان دے نے یا رسول اللہ اسی تے صبح شام تیرے نام دے وظیفے کرنے والے اللہ کنیا دی صدر میں سنائیاں جی چلو پنج دن پاک دے نام دی پنجویں حدیث سنا کے میں تقریر ختم کر دیا سبحان اللہ لیکن حضور دے غلاموں ایک گل ہے انج تے حضور دی ہر گل ہی سونی جیڑی میں ان پنجویں حدیث تو سنا لگا نا قبلہ کاری رزاق صاحب دیگر علماء ربانیین میرے سر دا تاج جیڑی میں ان پنجویں حدیث سنا لگا نا اگر تے تانوں میں سنان وچ کامیاب ہو گیا کہ وے حضور دی گل بڑی سونی سی اور مولوی نو چج کو نہیں آیا گل کرن دا گل گوا چھڑی سی پڑھ کے حضور دی گل تے سونی سونی پر مولوی نو بیان کرن دا طریقہ اللہ نہ کرے میں سنان وچ ناکام نہ ہو جاؤں جے تے تانوں میں سنان وچ کامیاب ہو گیا تے سنیو تسی حضور دا عشق لے کے سن لئی نا تیرے نال وعدہ کر کے جانا حضور دے قدماں دی خاک دا صدقہ جے تے 8 دن اس حدیث دی چس تیرے دماغ چوں نکل گئی تے گل کر لیکن ہن ٹائم از اوور گیم از اوور سدھی تے صاف گل ہے میں ٹر چلا میں چونکہ اگے جانا ہے اڈے پلاٹ تے اور پھر کیا قسمت یا نصیب ملاقات ہوئے نہ ہوئے تے سدھی تے صاف گل ہے ہن میں اپنے بزرگاں تے علماء دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے نا ایک گل دی اجازت انہاں کو لینا لگا ہن میں اشارہ کر دینا فلانے رنگ دی ٹوپی ہے فلانے رنگ دے کپڑے نے فلانے رنگ دی چادر ہے ویندا ادھر ہے سبحان اللہ نہیں آندا پیا بھئی کتنا میں اچھا سلوشن دیتا ہے بھئی سبحان اللہ بھی نہیں کہنا تے شارہ دے اشارے تو بھی بچنا ہے تے بہترین طریقہ نہیں کہ بندہ انج کر کے بہت انج بیٹھا رہے میں پتہ لگے نا سبحان اللہ نہیں کہنا یہ ڈبل ظلم ہے ویکھنا بھی تیرے والے تو سبحان اللہ بھی نہیں کہنا یہ ڈبل زیادتی میں رینج نہ کرو اگر کسی بندے دا نہیں بھی نیکی کرنے تے دل کردا کوئی مولوی صاحب نے ڈانگ نہ کرانی ہوندی ہے لیکن اگر حضور دی گل سن کے منہ سبحان اللہ بھی نہ نکلے تے نعرہ مارے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے کہ حضور دی گل سن کے سبحان اللہ نکل دی نہیں تو نعرہ مارنا غلامی رسول میں موت بھی تو موت بعد قبول کر لی پہلے سبحان اللہ کہہ رہا سنو سنیو ہن میرے وال ویکھو رک رک کے بولاں گا ٹھہر ٹھہر کے بولاں گا تاکہ میں سادے بندے اپنی گل سمجھا سکاں سنیو میرا موضوع ہے امام کی نوا دینے امام کیڑی چیز ہے تو سب میرے وال سجے کھبے ویکھن دی اجازت نہیں حدیث دے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آؤ جی آؤ تشریف بس کاری عبدالرزاق صاحب پتا میرے کانے کی پہ آ گیا کم ذرا چک دیو ہوں میری صحت ویکھو میں چک سکتا ایسا ہی ہے ملکی حالات ویکھو اپنے جذبات ویکھو تک حضرات حضور دی گل سونی سونی کاری صاحب چکنا مڑ گئی تے چکنا چکانا کیڑا کو اتنے کوئی ڈنٹ مارنے جڑے چکن چکانا والی کام ہے حضرات توجہ تکو میرے وال بڑی توجہ میں عدم توجہ تو کمپرومائز نہیں کر سکتا بڑی مہربانی حدیث جڑی پیش کر لگا اے دے راوی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قصوریو تھوڑا ایکو ذرا ساتھی کو سے کم کرو جی مکہ پاک وچ کتے کتے مکہ پاک وچ ایک نوجوان سی ایک منڈا سی اس دور دا جڑا میک اپ سی نا یہ منڈا کرتا سی اے تکو میرے وال انہیں شیشے رو جانا تیار شیار ہونا باؤ شو بنا بڑا ویل سیٹ ویل ڈریس رہنا اور میک اپ شیک اپ کرنا اس دور دا جڑا ہے سی عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جلے میک اپ کر لیندا سی نا اے دی خود پسندیدہ عالم اے سی کہ شیشے وچ اپنے آپ کو ویکھ کے نا
اپنی تعریف آپ ہی شروع کر چڑھتا ہے کی اوے میرے ہاتھ کڈے سونے نے، باں میری کڈی سونے، میری باڈی کڈی، میرے پیر کڈے سونے، رنگ میرا کڈا چٹا ہے، انج منڈے اپنی تعریف آپ کرنی۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ملا دیو اے دی روٹین تھی، ہر روز شیشے کے کھلونا تیار ہونا، بہو شو بننا تھی، اپنی تعریف کرنی۔ اچھا ایک دن روٹین وائز شیشے کے کھلوتا تیار شیار پہ ہوئے جڑے بہو شو بن گیا نا، تے دل میں سوچنے لگا باہر جانے ہیں، مکے دے بازار میں نکلنے ہیں، لوگ میں کہوں گے تیری خیر ہوئے منڈا کتنا سونا ہے، لوگ میری تعریف کریں گے، واہ واہ کریں گے، میں خوش ہو جاؤں گا، اوے غیرت مند ماما دے گھر میں پترو۔ اور جملہ مکمل ہوئے تے انج دا سبحان اللہ کی کہ مسجد دے در و دیوار گواہ ہو جانا، حضور دے نوکر بیٹھے نے، نبی تو غلاموں عبداللہ ابن مسعود فرماتے نے ملادیو ایک دن گھروں تیار ہو کے بہو شو بن کے سونا تیار ہو کے ادھروں بازار مکہ وچ اے آ گیا، ادھروں آمینہ دا لال آ گیا۔ ہائے سنو سنو سنیو، بن بھب کے تیار ہو کے سونا بہو بن کے بازار مکہ وچ آیا، ادھروں آمینہ دا لال آیا، اور نہ چاندے ہویا ہاتھ ساتھی طور تے ایٹ دی سپاٹ آن دی روڈ حضور دے چہرے تے اے دی نظر گئی نا۔ ان تو سی میرے ورد دیکھو میں نالے حدیث سناوا نالے منظر کشی کر کے وہاں عبداللہ ابن مسعود فرماتے ملاتی کیوں نہ چاندے ہویا حضور دے چہرے تے دی نظر گئی نا، انہیں ویکھیا ودوحا دا چہرہ ہے، واللیل دیاں زلفانے، ماں زاغ دے کاجل لے، اوے حسن و جمال مصطفیٰ بے نقاب و بے حجاب انج ٹکی لاگے نا، حضور نو ویکھی جا رہے ہیں، ویکھی جا رہے ہیں، ویکھی جا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ملا دیو تو آڈے تے میرے نبی دے حسن وچ ایڈا محو ہو گیا، ایڈا محو ہو گیا، ایڈا مستغرق ہو گیا کہ اپنے آپ نو ملامت کردہ تے حسن ہندہ پتہ کیا اندہ ہے، وہ تو کہنا حسن دے پیچھے پیائے ہوئے، اصل حسن تے آئے ہے، وہ تو کہنا حسن دیا کرنا کرتا پھر رہے، اصل حسن تے حسن مصطفیٰ دے اندر نا محو ہو چکی ہے۔ آؤ نبی دو غلاموں او ودوحا دا مکھڑا، او واللیل دیا زلفاں، ہوا دے ہلکے ہلکے جھونکے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ملاتے کیوں ہوا دے ہلکے ہلکے جھونکیاں دے نال میرے نبی دی واللیل دی کالی زلف خم کھا کے ودوحا مکھڑے نو چم دی ہے پی، حضور دے ودوحا مکھڑے نو چم دی ہے پی۔ تے اے قصور والے عالم تخیل وچ حضرت عبداللہ ابن مسعود دے بوئے تے چلے گئے، اے میرے نبی دے پیارے غلام جس لے حضور دیاں زلفاں لہران دیاں سن پیاں، تسی دسو حضور دیاں زلفاں کیسیاں سن تے میری محبت آن دیئے۔ صحابی رسول نے بھی اے ہوئی آکھیا ہوئے گا زلفاں مدنی دیاں، ڈھلے دیو تھوڑی، زلفاں مدنی دیاں، اے زلفاں مدنی دیاں، سارا شیر نہیں ہوندہ تینا پڑھ کم از کم زلفاں مدنی دیاں، اے میرے نال مل کے کہہ لو زلفاں مدنی دیاں، اے زلفاں مدنی دیاں، اینا زلفاں دی وکھری شان واہ واہ، اینا زلفاں دی وکھری شان واہ واہ، کھل جاول جدوں نازل ہردے قرآن، اے زلفاں پڑھ لو حضور دیا زلفاں دا ذکر، زلفاں مدنی دیا۔ اگے حضور دے غلام نے اے ہوئی دسیا ہوئے گا، اے دنیا والیو جے نبی دیا زلفاں دا حسن پوچھ دے ہو، اسی نبی دے غلام بھی اے ہوئی آکھاں گے، اینا زلفاں جیڑا چیرے، سبحان اللہ، اینا زلفاں جیڑا چیرے، اینا زلفاں جیڑا چیرے، تو جگ اے دائی اسیر زلفاں مدنی دیاں، اے زلفاں مدنی دیاں۔ عبداللہ ابن مسعود نے اے ہوئی دسیا ہوئے گا، دنیا والیو کی پوچھ دیو میرے نبی دیاں زلفاں دا حسن، اسی صحابہ دے اے ہوئی آکھاں گے، اینا زلفاں دے جیڑی پاکی ہے، اینا زلفاں دے جیڑی پاکی ہے،
زلفاں تے جیڑی پگ ہے سوا لکھ نبیاں دی لج ہے زلفاں مدنی دیاں اے زلفاں مدنی دیاں ان زلفاں دی وکھری شان واہ واہ کھل جاول جدوں نازل ہلڈے قرآن اوہ زلفاں مدنی دیاں نبی دو غلاموں میری محبت آندی ہے ایک قصور والے عالم تخیل وچ عبداللہ ابن مسعود نو پوچھ دے نے اے میرے نبی دے غلام جس نے تسی حضور دیا زلفاں ویندے سو تاڑے کی جذبات سر تے میری محبت آندی ہے صحابی رسول نے بھی اے ہوئی آکھیا ہوئے گا اینا زلفاں تو میں جلد وارا اینا زلفاں تو میں جلد وارا اینا زلفاں تو میں جلد وارا حسنین دیان مہارا زلفاں مدنی دیا اے زلفاں مدنی دیا ان زلفاں دی وکھری شان واہ واہ کھل جاول جدوں نازل ہلڈے قرآن اوہ زلفاں پڑھ چھڑو بدی نو ڈر کوئی نہیں زلفاں زلفاں مدنی دیا شاہ جی کیڑیاں زلفاں دی گل کر دے ہو میں کیا اینا زلفاں تے جیڑا امامہ اینا زلفاں تے جیڑا امامہ تو جگ کردہ سلامہ زلفاں مدنی دیا اینا زلفاں دی وکھری شان واہ واہ کھل جاول جدوں نازل ہلڈے قرآن اوہ زلفاں حضرات سبحان اللہ تھکے تے نہیں تھکے تے نہیں تسی تکمر وال شیر میرا ذوق ہے دلیل اللہ دا قرآن ہے نبی دا فرمایا میرا موضوع میں ایمان کی نوادے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ملا دیو انکر کہ حضور نو ویکھی جا رہے ہیں میرے تے توڑے نبی تھوڑی دیر رکے حضور اگے چل پائے میرے نبی دے پیچھے ٹر پیا سنیون پتہ منظر کیے جدر میرے حضور جاننا اے مگر عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضور کس سے غلام دے گھر جان اے پیچھے پیچھے جائے حضور صحابی دے گھر دے اندر چلے جان اے ہاتھ بان کے باہر کھلو رہے حضور باہر آن پھر پیچھے ٹر پوے حضور مسجد جان اے پیچھے پیچھے جائے حضور مسجد اندر تشریف لے جان اے ہاتھ بان کے باہر کھلو رہے حضور مسیتوں باہر آن پھر پیچھے ٹر پوے پڑھو جی سے باغ انہوں 8 دن ہو گئے میرے حضور دا پیچھا کر دیں کنے دن اچھی بولو کنے دن 8 دن اچھا جس نے 8واں دیہڑا آیا نا تیرے تے میرے رب العالمین کو فرما سونا مکے تو ہجرت فرماؤ مدینہ شریف چلے جاؤ سنیوں سرکار مکے شریف تو مدینہ پاک چلے گئے اچھا جس نے سرکار مکے تو مدینہ چلے گئے نا یہ دا محبوب اکھا تو دور ہو گیا یہ تے تڑپے یہ دا تے حالی کو نا مکے وچ مچلے حضور دی جدائی وچ بے قرار تے جنابی علی حضور دے عشق وچ تے فراق وچ تڑپے ماہیے بے آپ دی طرح ایک دن گزرے سنیوں 2 دن گزرے اوہ نبی دو غلاموں 4 دن گزر گئے نبی دے درد بکاریوں 8 دن گزر گئے اوہ ملادیوں دن گزر گئے 10 دیاڑا آ گیا 10واں اے دی علی بس ہو گئی حضور تو بغیر دا جینا محال ہو گیا حدیث سے پاک وچ آندا ہے اے دا ایک چاچا سی او دا بڑا لمبا چوڑا کاروبار سی بڑا وسیع و عریض اور مزے دی بات ہے کہ سارا کاروبار ان چاچے نے اے ہینڈ اوور کیتا سی اے دی سپردوں نے کی اے منڈا وہ کاروبار نو سامدا سی اچھا جس نے 10واں دیہڑا آیا نا تے اے دی بس ہو گئی مجبور ہو کے نا بے بس ہو کے 10ویں دیہڑے اپنے چاچے کو لا گیا آ کے ویکھو چاچا بناندا چاچا
آندا جی بیٹا جی پتر کی گل ہے؟ آندا چاچا میں مدینے جانا ہے یار. سنیو انداز میرا اپنے حوالہ بکھانا میری ذمہ داری ہے. ہوں سمجھ ایدو سوکھا میں کوئی نہیں کر سکتا. سچی گل ہے. میں سرکار دے ممبر تے بیٹھا مسیتے بیٹھا غلط بیانی نہیں. ایدو آسان میرے کو نہیں ہونا. اگر سمجھ ہون آوے تو تاویں سبحان اللہ, نہ آوے تو تاویں سبحان اللہ. اس تو کہ آسان نہیں کر سکتا. میں 10ویں دن اپنے چاچے کو آ گیا. چاچا کہندا جی پتر ہاں کی گل ہے خیریت بیٹا؟ کہندا چاچا میں مدینے جانا ہے یار. ہائے سنیے جلے منڈے نہیں گل کی تھی نا چاچا نہ رہا وہ کان کھول کے میری گل سنا ہے. جانا تے بڑی دور دی گل ہے. تو مدینے دا نام ہی لیا نا تے پتہ ہی نا میرا سارا کاروبار میں لکھاں دا کاروبار تینوں دیتا ہے. ایک منٹوں میں میں واپس لینا مدینے جانا ہے. تو خبردار ہلے چاچا انہی گل پہ کرے. سنیو منڈا دا چاچا ایک منٹ سویرے اپنا کاروبار آپ سامنے چاچا میں سویرے مدینے ٹر جانا ہے یہ میرا فائنل فیصلہ ہے. چاچے ویکھیا ہیں اے منڈا تے میرا کہ بولیا نہیں. یہ جڑا جواب انہیں دیتا ہے نا کچھ رولا ہے کچھ پرابلم ہے. سمتھنگ از رانگ. کچھ پرابلم ہے کوئی مسئلہ ہے پیچھے. چاچے دوجا پتا نہ خبردار تو مدینے دا نہ لیا نا تے پتہ ہی نا میرا بھیڑ بکریاں اونٹ اجڑا دے اجڑ تے واڑیاں دے واڑے یہ سب تیرے کول نے. منٹوں پہ نہ واپس لواں گا. عبداللہ ابن مسعود فرمانے چاچا نہیں گل پہ کرے. منڈے چاچا دی گل تو آندا چاچا ایک منٹ سویرے اپنا مال آپ کھولنا ہی میرے لوگ پہمیں واڑے بچے بھوکے مر جان میں سویرے مدینے ٹر جانا ہی. چاچا متھا پٹکنا پیا خو اے منڈا چڑا کدی میرے کے بولیا نہیں. آج جڑا تڑاک تڑاک جواب دیندا نا پیا کہ میرے ہتھوں گیا. چاچے تیجا پتا کھڑیا آندا خبردار میرا سونا چاندی ہیرے جواہرات پتہ ہی نا سارے تیرے کول نے. تو نہ تلے مدینے دا یہ سارے واپس لواں دا. پڑھو دی سبق سنیو ہلے چاچا ہی نہیں گل پہ کرے. منڈے گھر میں آندا ماں وہ چاچے دا سونا چاندی دیا. یہ دی ماں نے گتھریاں تے نال پھاڑا چاچا مال پورا کر لے میں مدینے ٹر جانی سویرے. ہائے ہائے سنیو پڑھو دی میرا موضوع سی میرے ایمان کی نواں دے میں تو چچھے لے ہونا چاہنا چونکہ میرے کو ٹائم تھوڑا میں جلدی گل سننا چاہنا. جس وقت چاچے نے نہیں گل کی تھی نا چاچا ہینڈز اپ کر گیا بس اے منڈا میرے تھو گیا. پھر خیال آیا میں تھریڈ کرنا شاید میری گل سن تیرے جسم تے جڑے کپڑے نے نا تے تیری پیری جڑی جتی ہے یہ میرے مال دی ہے. یہ میری تو نہ تلے مدینے دا تینوں میں سرے بازار ننگا کراں گا. ایتھے کھڑا کھلوتا جتی کپڑا اترواں گا. نبی دو غلام والے چاچا ہی نہیں گل پہ کرے. منڈے دوڑ لائی گھر وال جا کے گھر دے دروازے دے پیچھے لوکے نا وہ سنیو نے قمیض اتاری انہیں تامت اتاریا انہیں جتی اتار کے باہر سٹی. آندا ماں کوئی کپڑا دے صدر کجن واسطے. اے دی ماں نے دوپٹہ سٹیا. سنیو نے ماں دا دوپٹہ دو ٹکڑے کیتا. ادھا لک بن کے صدر کج لیا ادھا گل وچ پا کے نا دروازے پیچھوں نکل کے رو کے آندا ماں میں مدینے جانا ہے. آئے ہائے ماں میں مدینے جانا ہے. جس لئے آ چاچا کھلوتا ہے اے دی ماں کھلوتی ہے اے منڈا کھلوتا ہے. اور سنیو چاچا بھی کافر ماں بھی مشرکہ منڈا آپ بھی کافر ہے. منڈا مسلمان نہیں منڈا بھی کافر ہے. تے رٹ لائی سو میں مدینے جانا ہے. رٹ کی لائیے میں اکھاں چوں آنسو تے روئے تے ماں میں مدینے جانا ہے ماں میں مدینے جانا ہے. تے سنیو ماں تے مڑ ماں ہوندی ہے نا پاویں کافر دی ہوئے. ویکھو سو میرا پتر تڑپ دے پیا مچل دے پیا تے ماں ویکھیا آندی وے میرا پترا اوتھے کدے کول جانا ہی وے میرے بچیا کون ہی ہوتے کد کو جانا ہی وہ دا کوئی تھان ٹکانا کوئی اتا پتا. تو سنیو عاشق اپنے محبوب دا تعارف کیویں کراندا ہے پیا. واہ بھائی سنیوں منڈا روندہ ہے نہیں ماں میں مدینے جانا ہے. تے ماں ہی پوچھ دی کدے کو جانا ہی کون ہی ہوتے. میرے نبی دو غلام حضرت توجہ فرمائیو منڈے دیاں اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے. زارو قطار روندا ہے نہیں ماں میں مدینے جانا ہے نہیں اماں میں مدینے جانا ہے. اے دی ماں پوچھ دی ہے بچیا کون ہی ہوتے او دا کوئی عطا پتا تے تھا ٹکانا. تے منڈا اپنی ماں نو ویکھ کے آندے نہیں میری ماں کی پوچھنی ہے میرے کولوں وے پترا کچھ نہ کچھ تے بول. تے
عاشق آندے نہیں میری ماں عرب شریف وچ سونا ماہی وسدا ہے عرب شریف وچ سونا ماہی وسدا ہے جدی طبیعت ٹھیک ہوئے تے زبان بھی ٹھیک ہوئے مل کے کہہ سکتا ہے عرب شریف وچ سونا ماہی وسدا ہے اوے عرب شریف وچ سونا ماہی وسدا ہے عرب شریف وچ سونا ماہی وسدا ہے نی میری ماں تینوں میں کی دساں وے پترا کچھ نہ کچھ تے بول تے منڈا کی آدھا نی میری ماں اپنا دیس پتا وہ مدینہ دسدا ہے اپنا دیس پتا وہ مدینہ دسدا ہے اے نبی دو غلاموں اے دی ماں دی ہے پترا ہور او دی کوئی شان او دی صفت کی ہے او دا کمال کی ہے منڈا نالے روندا ہے نالے آندا نہیں میری ماں پھلا نال اوے پھلا نال چنگیراں بھر دیاں جاندیاں نے پھلا نال چنگیراں بھر دیاں جاندیاں نے پھلا نال چنگیراں بھر دیاں جاندیاں نے نی میری ماں جدو مدینے والا سونا ہسدا ہے اوے جدو مدینے والا سونا ہسدا ہے جدو مدینے والا پڑھ چھڑو حضور دا ذکر ہے جدو مدینے والا سونا ہسدا ہے نبی دو غلاموں منڈے دیاں اکھاں وچ آنسو جاری نے نی ماں میں مدینے جانا ہے توجہ میرے وال مسلمان بھائیو ایڈی ماں دی ٹھیک ہے بچیا چلا جا تینوں میں روک دی نہیں اوے ادھا دوپٹہ ماں دا لک بننے آئے ادھا گل وچ پائے آئے ٹر پیا مدینے پاک ول نبی دو غلاموں کئیاں دناں دی مسافت طے کرن تو بعد جسلے مدینے دے گلیاں بازاراں وچ آیا مدینے دے چوکاں چرستیاں وچ آیا یقیناً صحابہ کرام نے آ کے کی آندا ہے اوے مدینے شریف دے لوکاں اوے مدینے پاک دیو لوکاں اوے مدینے شریف دیو لوکاں چند دن پہلے مکے وچوں ایک سونے مکھڑے والا اس مدینے آیا ہے مدینے والیو اس سونے دا گھر کتھے وے او دا آستانہ کتھے وے صحابہ کرام فرما دے رہے اوے پرونے آیا سامنے حضور دا آستانہ ہے عبداللہ ابن مسعود فرما دے رہے اے ٹردہ ٹردہ چلدہ چلدہ ذرا توجہ میرے ول فرمانا میرے نبی دی مسجد دے مین گیٹ دے آ گیا مین دروازے دے آ گیا حضور منبر دے بیٹھی ہوئے نے صحابہ دا مجمع جس لے دروازے دے آیا ایک دنیا والیوں انہیں نظر اٹھا کے بیٹھیا منبر دے بیٹھا ہوئے نو اپنا محبوب نظر آ گیا منبر تے بیٹھا اپنا محبوب نظر آ گیا اکھاں وچوں آنسو جاری نے حضور نو ویکھ کے آندا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے نبی نے نظر اٹھا کے ویکھیا او میرا مکے والا عاشق حدیث میں وکھانا حضور منبر تے بیٹھے بیٹھے نبی نے حج کر کے بازو کھول لے فرمایا او میرے دیوانے آ رب دے یار دے سینے نال لگ جا
رب دے محبوب دے سینے نال لگ جا اے نالے ٹردا اوندا ہے نالے روندا اوندا ہے آ کے میرے نبی نو جفا پا کے آندا یا رسول اللہ اس تو پہلے کہ میری زندگی بے وفائی کر جائے مینوں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو سنیو نبی دا کلمہ پڑھیا حضور دا غلام بن گیا تے میری محبت آندی ہے نبی دا کلمہ پڑھ کے اپنے مقدران تے ناز کردہ اے ہوئی آندہ ہوئے گا اے ہوئی کنارے ماردہ ہوئے گا حضور دا کلمہ پڑھن تو بعد اپنے بختان تے ناز کردہ اے ہوئی آندہ ہوئے گا کلی وصفہی فقیران تی کلی وصفہی فقیران تی میں تے کچھ بھی نہیں ساری گل میرے پیران دی میں تے او دنیا والیو پیران دا پیر مدینے والا ہے پھر کیوں نہ یسی آتھیے میں تے کچھ بھی نہیں ساری گل میرے پیران دی میں تے کچھ بھی نہیں ساری گل میرے حضرات توجہ تھکتے نہیں گئے بس میں حدیث مکمل کرنا چاہوں میں وچوں نہیں چھڑنا چاہوں گا میں لیٹ ہونا پیا لیکن میں چھڑنا نہیں چاہتا میرا موضوع ہے ایمان کی نمازیں زیادہ تا سر مارے اور سر ایک بار سر مارو پھر لگے چلیے جس وقت حضور دا کلمہ پڑھا تکو نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا حضور دا امتی بن گیا پہلا تے حسن مصطفیٰ دا دیوانہ سی ہن تے صحابی رسول بن گئے عبداللہ ابن مسعود فرمانو ہر ویلے حضور دے نال حضور مسیتے جانا تاوی نال جمعہ جانا تاوی نال کسی غلام دے گھر جانا تاوی نال جنگلات میں جانا تاوی نال بیابانہ میں جانا تاوی نال نخلستانہ میں جانا تاوی نال ریگستانہ میں جانا جتنا جتنا نال 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 وہ سنیوں ویلا گزردہ گیا وقت آ گیا جنگ تبوک دا کیڑا وقت آ گیا جنگ تبوک دا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے جنگ تبوک دا وقت سی حضور منبر تے بیٹھے سن صحابہ دا مجمع سی اے مکے والا عاشق ایتھے حضور تے منبر تے کول بیٹھ گیا ایتھے پورا ادھر میرے کول ہے پئی رہی ایتھے بہو آ ایتھے لتاں تھلے لمکا لو بیٹھے جاؤ تکلیف تو دیتی بڑی معذرت لیکن میں انہوں کر کے بخانا چاہنا جویں میرے نبی نے کیتا ہے نا میں اونج کر لگا شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات سنیوں تکو حضور بیٹھے نے صحابہ دا مجمع اے مکے والا عاشق تے حضور دے منبر دے کول بیٹھے تے پولیاں حضور نے گلاں پہ کر دے یا رسول اللہ میرے حضور فرمایا جی میرے غلام کی گل ہے عرض کیتی حضور تواڈے قدماں وچ میری عمر لنگ گئی تواڈی معیت اور رفاقت وچ میری عمر لنگ گئی ہے حضور اج تبوک دی جنگ دا ویلا ہے کفر تے اسلام آمنے سامنے میں لاجپالو دعا کرو ہاں اج میں شہید ہو جاؤں آئے حضور دعا فرماؤ میں شہید ہو جاؤں اے حضور نو پہ آندے نے یا رسول اللہ دعا کرو میں شہید ہو جاؤں تے میرے نبی اس گل دا پتہ جواب کی بھی دے فرمایا تسی انج کرو باہر جاؤ تے کسی درخت دی چھل لا کے لے آؤ صحابی اندر میں بڑا حیران ہویا میں پہنا حضور دعا کرو میں شہید ہو جاؤں حضور فرمایا درخت دی چھل لا پر حضور دا حکم سی باہر درخت دی چھل پٹی سنو ایک درخت دی چھل لائی لو میرے آقا سنیو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے رہے میرے نبی پاک نے اپنے ہتھاں دے نال نا اس عاشق مکے والے تے بازو تے بنی چھل چھل سمجھ دو نا چھل چھلکا درخت دا چھلڑ جنہوں نے چھلڑ چھلکا چھل جو بھی کہہ لو ایتھے وہ چھل بنی بنن تو بات سنیو آن کر کے میرے نبی نے ید اللہ والے گورے گورے نوری ہاتھ نہ لا انہوں تھپکی دینی شروع کر چڑی اور جملہ مکمل ہوئے پھر بولے آجے عبداللہ ابن مسعود نے اپنے ہاتھانا چھلڑ بنن تو بعد میرے نبی نے آن کر کے نا تھپکی دینی شروع کر چڑی او میرے دیوانے تو تبوک وچ جاویں تیری تلوار چلے اسلام دے حق وچ چلے کفر دے مخالف چلے اللہ اسلام کو فتح دے وے تے تو شہید نہ ہوئے تو شہید ہے تو شہید ہے تم ہی شہید ہے نہ ہو
عبداللہ ابن مسعود جڑے حضور نے نہیں گل کیتا، اے پتہ یا رسول اللہ حضور نے کی کہہ دیتا جے؟ اللہ پالو تساں تے جو کہہ دینا ہو جانا ہے۔ حضور میں پیار کرنا، دعا فرماؤ میں شہید ہواں۔ حضور مسکرا پہ فرماؤ گل پوری تے سن لے، گل پوری۔ جی جی میرے آقا۔ فرمایا تو تبوک میں جائیں، تیری تلوار چلے، اسلام دے حق میں چلے، کفر دے مخالف چلے، اللہ اسلام فتح دے، تو شہید نہ ہوے، تبوک تو بعد تینوں بخار ہوے، تو بخار نال فوت ہو جائے، میں تیرے نال وعدہ کرنا اللہ تینوں شہادت دا درجہ دے دے گا۔ ہائے پتہ سنی حضور نے کیوں فرمایا سی؟ کیونکہ میرے نبی پاک دی نگاہ نبوت ویندی سی پئی کہ تبوک والا چکر تے ہونا ہی کوئی نہیں۔ علماء بیٹھے رہے، میرے نبی نو پتا سی کہ تبوک والا معاملہ تے ہونا ہی کوئی نہیں، تے میں تے اپنے غلام نو نوازنا ہے نا۔ فرمایا تبوک تو بعد تینوں بخار ہوئے، تو بخار نال فوت ہو جائے، میں تیرے نال وعدہ کرنا اللہ تینوں شہادت دا درجہ دے گا۔ تے سنیو اے کتے لکھیا میرے حضور کہن تے ہوئے نا، ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اچھا ہوں ہویا بھی کی، میں جلدی جلدی گل مکانا چاہنا۔ تبوک کا معاملہ گزر گیا، عبداللہ بن مسعود فرمایا واقعی تبوک تو بعد انہوں ہوا بخار، بخار ہو گیا فوت۔ صحابہ میں کہو یار حضور دا مکے والا عاشق فوت ہو گیا۔ حضور دسے حضور تہاڈا دیوانہ فوت ہو گیا۔ حضور آئے ڈیڈ باڈی پہ، او تیری خیر ہوئے، اے میرا دیوانہ فوت ہو گیا یار، میرا بڑا پیار کردا سی۔ ابو بکر جی آقا، عمر جی آقا۔ فرمایا خدا نہ پھڑو بھائی میرے عاشق دی قبر کڈو۔ سنیو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قبر کڈنی شروع کر چڑی۔ حضور نے فرمایا بلال جی لجپال، فرمایا چراغ پھڑ، دیوا پھڑ، قبر دے سامنے روشنی کر کے کھلو۔ سنیوں پتہ منظر کی ہے، ابو بکر عمر قبر کٹ دینے پہ، بلال پاک دیوا پھڑ کے کھلوتے نے، چار پئی کول پئی ہے، صحابہ قبر نو گھیرا پائے، میں صدقے جاؤں میرے حضور کھلو کے ویندے نے۔ کیا نظارہ ہوئے گا یار، کیا سما ہوئے گا، کیا ماحول ہوئے گا، میرے کو تے الفاظ دا ذخیرہ ہی نہیں میں بیان کر سکا اس حسن نو۔ توجہ حضرات دی وقار، جس لئے قبر تیار ہو گئی نا، 2-4 منٹ وچ گل ختم کرنا، جس لئے قبر تیار ہو گئی، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر دے وچ نے ان کر حضور میں حضور قبر تیار ہو گئی، فرمایا تجھ دوویں قبر چوں باہر آؤ۔ اے دوویں قبر چوں باہر آئے، حضور قبر دے اندر اتر گئے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ملا دیو میرے نبی قبر دے اندر اتر کے نا، فرمایا کدال مینوں دیو بھائی۔ حضور نو کدال پیش کیتی گئی، میرے نبی نے اپنے ہتھاں نال قبر دی کانٹ چھانٹ لوک پلک درست کیتی، مزید سیٹ فٹ کیتا قبر نو۔ قبر مزید اپنے ہتھاں نال سیٹ فٹ کرن تو بعد حضور قبر چوں باہر نہیں آئے۔ میرا موضوع ہے ایمان کی نمازیں نے، نبی دو غلاموں حضور قبر چوں باہر نہیں آئے، حضور قبر دے وچ کھلوتے نے۔ فرمایا لیاؤ میرے عاشق دا جنازہ پڑھاؤ میرے پاس، لیاؤ چستے خاکی دیو۔ حضور ڈیڈ باڈی پیش کی تھی کہ میرے نبی نے اپنے ہتھاں دے نال آن کر کے اپنے قدماں وچ اتاری۔ سنیو قدماں وچ اتارن تو بعد، اپنے قدماں وچ لٹان تو بعد حضور قبر چوں باہر نہیں آئے، حضور دی قبر دے وچ کھلوتے رہے۔ انہوں قدماں چ لٹا کے میرے نبی نے ہاتھ چک لیا، یا اللہ میں دے تو راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو جائیں۔ یا اللہ میں دے تو راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو جائیں۔ اس حدیث پاک دا آخری جملہ پتہ کی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود فرماتے نے قصوریو میں کدی زندگی چ رشک نہیں سی کیتا، میں نبی دا صحابی سو مینوں ہور کی چاہیدا سی، لیکن جدن میرے نبی نے دی قبر بھی آپ کڈی، حضور نے قبر اتاریا بھی آپ، تے میرے نبی نے کہہ چھڑیا نا یا اللہ میں دے تے راضی ہاں۔ فرماتے نے میں رشک کیتا ہے کاش اج قبر وچ اترن والا اے عبداللہ ذوالبجادین نہ ہوتا، عبداللہ ابن مسعود ہوندا۔ آج میری وفات ہوئی ہوندی، آج حضور میری قبر اپنے ہتھاں نہ کر دے، آج حضور مینوں قبر وچ اتار دے، اوے آج حضور میرے متعلق کہہ چھڑ دے کہ یا اللہ میں دے تے راضی ہاں۔ او سنیو جدے تے نبی راضی ہو جائے نا، او دے تے خدائی راضی ہو جاندی۔ او دی ماضی قریب دی ایک بہت بڑی مثال، کون جاندا سی خادم حسین رضوی کون ہے؟ کون جاندا سی خادم حسین رضوی کون ہے؟ کٹویل چیر تے بیٹھ والا معذور بابا، مسجد دیاں ٹٹیاں سوا تے بیٹھ کے کالا کالا رسول اللہ کہنے والا، دنیا نہیں ویکھ لیا پھر۔ اے مت سمجھو کہ خادم حسین رضوی دا کمال ہے، اے خادم حسین رضوی دا کمال نہیں، اے حضور نال وفا دا صلہ ملیا ہے، اے نبی دی غلامی دا پٹا گھر وچ پان دا اجر ملیا ہے۔ تو سنیو میری بات ختم ہو گئی ہے تھے، میری محبت، میرا پیار، میرا وجدان آندا ہے جس نے عبداللہ ذوالبجادین قبر وچ گئے ہونے نا، حضور نے قبر بھی آپ کڈی، حضور نے قبر وچ اتاریا بھی آپ، تے میرے نبی کہہ چھڑنا یا اللہ میں تے راضی ہاں۔ جس نے حضرت عبداللہ ذوالبجادین قبر وچ گئے ہونے نا، تے حضور نے بھی اجازت کرائی ہونی ہے، فرشتے پوچھو گا ہاں بھائی بول، ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل، میں ایک سیکنڈ بیٹھو میں کر، اے میرے نے کو نہیں کھڑتا۔ عبداللہ ذوالبجادین
جس نے قبر وچ گئے توجہ ہے تھوڑی میرے وال سیر ماری آؤندے یار جس نے قبر وچ گئے ہونے نے فرشتیاں پوچھیں گا ہاں بھائی بول ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل دس سونی صورت بارے کی خیال ہے تیرا کی آندہ رہے ہیں تو میری محبت آندھی ہے جو حضرت عبداللہ ذوالبجادہ نے جواب دیتا ہوئے گا نا وہ اپنی عقیدت تے پیار دا ان ترجمہ کر لیے لو بھائی قصور آلے ہو یار زندہ صحبت باقی بات ختم ہے پیچھے جو لنگ گیا نہ تسی یاد کرو نہ تو میں یاد کرانا چھوڑو اس بات نو لیکن آخری لمحات نے حضور دا ذکر ہے اللہ دا پاک کرے قبولیت دی کڑی دا پتہ کوئی نہیں جیڑا بندہ ہے شاہ جی پچھلی گل تسی بھی نہ کرو سی بھی نہیں کر دے بابا آپ میرا ہاتھ کھڑا ہے وہ میرا نبی ہے میں کیا کہ وہ میرا نبی پھر بولو وہ میرا نبی ہے اے تین واری کہے وہ میرا نبی ہے کہنا ہے جڑا اندر شاہ صاحب مسیطے بیٹھا میرا ہاتھ کھڑا ہے اے تین جملے میں سینے دا زور لاکھ پڑھا گا ہاتھ چکو جنہیں پڑھنے جنہیں نہیں پڑھنا غلط بات مسیطے بیٹھ کے غلط بات نہ کرے نہیں پڑھنا تو ہاتھ چکی رکھو میں دیکھا تھا وہ میرا نبی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو یہ جڑا نا ہولی میں خطیب آدمی میں صاف پتہ لگتا ہے کہ کیڑا صرف میری وجہ تو پولے لابل آندا ہے کیڑا سینے دا زور لا کے آندا ہے بات ختم تقریر ختم شعر ختم میری محبت آندی جس نے پوچھا ہوگا نا فرشتیاں نے کہ ہاں بھائی عبداللہ ذوالبجادین ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل اس سونی صورت کے بارے تیرا کی خیال ہے تے میری محبت آندی عبداللہ ذوالبجادین نے پھر جڑا جواب دیتا ہوگا انہاں کہے گا نبی دو غلامو کی پوچھ دیو میرے کو وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے سنو میرے کو ایک مرتبہ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس سے بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے فردوس سے بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی دو غلامو بات ختم تقریر ختم شعر ختم جدے بازو وچ کوئی بیماری ہے اپنا بازو تھلے رکھے جدے بازو وچ حضور دے عشق دی طاقت ہے ہتھاں نو بلند کر کے آکھے گا وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی او دنیا والیو کس نبی دی گل پہ کر دیو میں کیا احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی شاہ جی کتاب سونا نبی ہے جنہوں عبداللہ ذوالبجادین نے ویکھے آئے میں کہ وہ شمس دوہا چہرہ انور کی جھلک ہے وہ شمس دوہا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے عالم کو سیا جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی پانچ واری ہون ذرا سینے دا ٹل لا کے کہہ رہے وہ
نبی وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا یار زندہ صحبت باقی وما علینا